वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि समीअल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़िज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। आज हम कुरान के सूरतों के दूसरे ग्रुप से शुरू करेंगे। हमारा पहला ग्रुप ख़त्म हो गया था, अब ये कुरान का दूसरा ग्रुप शुरू हो रहा है, यानी दूसरा बाब शुरू हो रहा है। इसमें 4 सूरतें हैं, 2 मक्की और पहली 2 मक्की और दूसरी 2 मदनी हैं। अब मक्की सूरत अनाम, ये कुरैश पर इत्माम हुज्जत है, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वाज़े तौर पर हर चीज़ पहुंचा दी, हर बात पहुंचा दी, तो उन पर इत्माम हुज्जत यानी तुम पर सारा दिन मुकम्मल हो चुका, तुम्हें पहुंचा दिया गया। और इसमें जो मुसलमान हो चुके थे, उनका तज़किया और तत्हीर हो रहा है। कुरैश और अहले किताब दोनों की आखिरी जज़ा और सज़ा कैसे बर्पा हुई, इसमें क्या फ़ैसला हुआ और किस पर इनाम हुआ और किस को जज़ा और सज़ा दी गई, ये 4 सूरतें इस बाब पर मुश्तमिल हैं। कुरान की तमाम अबवाब की तरह ये भी पहली 2 सूरतें मक्की हैं, यानी हर बाब पहले 1 या 2 सूरतें मक्की होती हैं, फिर आगे मदनी होती है। जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहले ज़िंदगी का आगाज़ मक्का से शुरू हुआ, फिर जो इख्तिताम था उधर मदीने में। इस तरह यानी आखिरी पैगंबर के ज़रिए से हुज्जत का तमाम होना, हिजरत और बरात के बारे में आखिरी जज़ा और सज़ा मदीने में नाजिल हुई। ये मक्की सूरतों की यानी ये बिल्कुल एंड में नाजिल हुई सूरतुल अनाम। इसमें है कि तौहीद, खालिस तौहीद की दावत दी गई है। और दूसरी सूरत अराफ, कुरैश को बराह रास्त मुखातिब करके कहा जा रहा है कि तुम्हारे पास रसूल आ चुके हैं, अल्लाह की बराह रास्त हुकूमत ज़मीन पर मौजूद है, आप ससम कुरैश के लिए अदालत बनकर आए हैं। तो फिर यानी जब जिस इलाके में रसूल जाता है, जब रसूल उन्हें इंज़ार आम का मतलब है यानी कि इंज़ार आम, इंज़ार ख़ास, पहले ख़ास लोगों को जन्नत और जहन्नम से डराया जाता है, यानी जन्नत की खुशखबरी दी जाती है और जहन्नम से डराया जाता है। फिर इंज़ार आम किया जाता है, यानी हर एक को पहुंचा दिया जाता है दीन इस्लाम। फिर हुज्जत तमाम होते हैं, यानी दीन मुकम्मल हो चुका है। फिर जज़ा और सज़ा का सिलसिला शुरू होता है। इस तरह जैसे जंग बदर में पहला मार्का हुआ, इसमें कफ़ार कुरैश के 70 वसल जहन्नम हुए, उनको जहन्नम रसीद कर दिया गया। और फिर सूरत तौबा में इनका सफ़ाया कर दिया गया। अल्लाह ताला ने सूरत तौबा में कफ़ार कुरैश के बारे में फ़रमाया, फ़क़्तुलुल मुशरिकीना हैसु सक़िफ़्तुमूहुम, बस तुम कत्ल कर दो मुशरिकों को जहाँ भी पाओ, क्योंकि इन्हें मोहलत मिली थी और इन पर अल्लाह के रसूल की तरफ से इत्माम हुज्जत हुआ था, लिहाजा अब ये किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। अब हम सूरत की तरफ बढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो हद से ज़्यादा रहमान, जो हद से ज़्यादा रहीम है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, तमाम तारीफ़ें, तमाम शुक्र, तमाम सना उस ज़ात के लिए है। अल्लाज़ी खलक़ समावाति वल अर्ज़ा, वो ज़ात जिसने आसमानों और ज़मीनों को बनाया। यानी शुक्र क्या है? शुक्र अल्लाह ही के लिए है जिसने आसमान और ज़मीन बनाए। ज़ात खुदाबंदी क्या ज़ात है। अरबी ज़बान में ये खूबियों और कमालात के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बोला जाता है, यानी अगर ये खूबियाँ और कमालात दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचा रहे हों तो इंसान उस वक्त कहता है अल्हम्दुलिल्लाह। अब अल्लाह ताला की ज़ात से यानी हर इंसान फ़ायदा उठा रहा है, तो हमारे दिल के अंदर से निकले कि तमाम तारीफ़ें उस ज़ात के लिए हैं जिसने आसमानों और ज़मीनों को बनाया। वजअल ज़ुलुमाति वन नूर, और जिसने अंधेरे और रोशनी बनाई। यानी अगर अल्लाह ताला अंधेरा ही कर देता तो इंसान क्या कर सकता था। इसलिए हम दिल से शुक्र अदा करें कि वो ज़ात जिसने अंधेरे और रोशनी बनाई, जिससे हमें यहाँ से अंधेरों से उसने निकाला। सुभान अल्लाह। सुमल्लज़ीना काफ़रू बिरब्बिहिम यादिलून, फिर ताज्जुब है वो लोग जो काफिर हैं, वो अपने रब के साथ हमसर यानी शरीक ठहराते हैं। यानी इसके बावजूद फिर भी काफिर नहीं समझते, वो अपने रब के साथ दूसरों को इसका हमसर और शरीक ठहराते हैं, बराबर करते हैं। हुवल्लज़ी, वो तो वो ज़ात है, खलक़कुम, जिसने तुम्हें पैदा किया, मिन तीन, मट्टी से, सुमा कज़ा अजला, फिर उसने एक ज़िंदगी की मुद्दत मुकर्रर कर दी। यानी वो ज़ात जिसने इब्तदा कहाँ से की थी? मट्टी से।
مٹی کے اندر تعامل ہوا جس طرح ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کی ابتدا مٹی کے اندر کی، جس طرح اب ماں باپ کیا کرتے ہیں، وہ زمین کی پیداوار کھاتے ہیں، پھر اسی سے ہی ان کے جرثومے بنتے ہیں، پھر اسی سے ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے ایک فیکٹری لگا دی ہے، ایک ہنستا کھلتا سبحان اللہ بچہ نکل آتا ہے۔ اسی طرح یعنی اب جو تعامل یعنی ماں کے پیٹ میں ہو رہا ہے، اس طرح کا پہلے جو ہوا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے لیے، اس طرح یہ سارا کام زمین کے اندر زمین کے پیٹ میں ہوا۔ اچھا اللہ فرما رہے ہیں وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا من طین مٹی سے ثم قضا اجلا، پھر اس نے ایک اس کی مدت مقرر کر دی، یعنی ایک زندگی کا شیڈول مقرر کر دیا کہ اس بندے نے کب تک کہاں تک جینا ہے۔ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور ایک دوسری مدت بھی ہے جو اس کے پاس ہے، ثم أَنتُمْ تَمْتَرُونَ، پھر تعجب ہے کہ تم اس کے بارے میں شک کرتے ہو، یعنی کہ جب تم پہلی مدت کو جانتے ہو تو دوسری مدت کو بھی جان لو کہ تم اٹھائے جاؤ گے، کیونکہ یہ دنیا نامکمل ہے آخرت کے بغیر۔ کیونکہ انسان کیا ہے، ایک چھوٹا سا درمیان میں ایک بریک ہوتا ہے، وقفہ ہوتا ہے، تو اس کے بعد وہ ہمیشہ کی زندگی میں چلا جائے گا، یعنی جس طرح شعر ہے کہ موت کو سمجھے ہیں غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی، یعنی یہ تو زندگی کی شام ہے اور ایسی صبح طلوع ہوگی جسے یعنی کبھی بھی وہ جو غروب نہیں ہوگی، ہمیشہ کی صبح۔ وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہمیشہ کے لیے ابدی زندگی کے لیے پیدا کیا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ خود ہمیشہ رہنے والا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ انسانوں کو بھی ہمیشہ کی زندگی دے دے گا، وہ ہے جنت، جس میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ کی زندگی میں انشاءاللہ داخل کرے گا۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہی اللہ ہے جو آسمانوں میں بھی اور جو زمینوں میں بھی موجود ہے، الہ ہے، معبود ہے۔ یعلم سرکم وجہرکم، وہ جانتا ہے تمہاری چھپی ہوئی باتوں کو، وجہرکم، اور تمہاری اونچی کہی ہوئی باتوں کو، ویعلم ما تکسبون، اور وہ جانتا ہے جو تم کماتے ہو، یعنی وہی اللہ ہے آسمانوں میں بھی اور زمینوں میں بھی۔ یعنی اگر تمہارا رویہ یہ ہے کہ تمہارے سفارشی زمین میں موجود ہیں تو تم دھوکے میں پڑے ہوئے ہو، یعنی دونوں کا خدا ایک ہی ہے، زمین و آسمان کا مالک ایک ہی ہے، اور وہ جانتا ہے ایسا کہی ہوئی بات کو، اونچی کہی ہوئی بات کو، اور جو تم کرتے ہو کماتے ہو اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَاتٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ، اور جو بھی آتی ہے ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے، إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، مگر یہ اس سے منہ ہی پھیر لیتے ہیں، یعنی جو بھی نشانی، جو بھی رسول جو پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کیا ہے، اس پر غور کرنے کی بجائے، عبرت پکڑنے کی بجائے اس سے منہ ہی پھیر لیتا ہے۔ فقد کذبوا بالحق، یقیناً انہوں نے جھٹلا دیا سچ کو، لما جاءہم، جب سچ ان کے پاس آ بھی چکا، فسوف یاتیہم انباء، ان قریب آئیں گی ان کے پاس ایسی خبریں، ما کانوا بہ یستہزئون، وہ جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے، یعنی کہ حق ان کے پاس آ چکا ہے مگر پھر بھی انہوں نے حق کو جھٹلا دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے پاس بھی ویسی ہی خبریں آئیں گی اس کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں باقی نبیوں کے عذاب کا بھی ذکر کیا ہے کہ جب ان کی قوم نے اپنے نبیوں کا مذاق اڑایا تو اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ علم یرو کم، کیا یہ نہیں دیکھتے کم کتنی، اہلکنا، ہم نے ہلاک کر دی، من قبلہم، ان سے پہلے، من قرن، بستیاں، مکنہم فی الارض، ہم نے انہیں اقتدار دیا تھا زمین میں، ما لم نمکن لکم، وہ اقتدار جو ہم نے تمہیں نہیں دیا، وارسلنا السماء علیہم مدرارا، ہم نے ان پر آسمان سے بارشیں برسائی تھیں، وجعلنا الانہار، اور ہم نے ان کے لیے نہریں تجری جاری کر دی تھیں، من تحتہم، ان کے نیچے، یعنی بارشیں برسائیں اور بارشوں سے ہم نے ان کے نیچے نہریں جاری کر دیں، فاہلکنہم بذنوبہم، پھر ہم نے انہیں ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کے سبب، وانشانا من بعدہم قرنا آخرین، پھر ہم نے ان کے بعد دوسری امتیں اٹھائیں، یعنی کیا کیا، بارشیں بھی برسائیں، انہیں ہر نعمت سے نوازا، بارشوں سے تمام جو دنیا میں کاروبار، معیشت، روزی روٹی کا ہوتا ہے وہ بارش ہی کی بدولت ہوتا ہے،
ہے تو کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے قدر نہیں کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کر کے پھر اس کے بعد دوسری امتیں اٹھائیں۔ یعنی اللہ بتا رہے ہیں کہ اگر تم کہنا نہیں مانو گے، انہیں اقتدار دیا، انہوں نے چھان بین کی، انہوں نے ایجادات کی دنیا میں، انہیں طاقت دی گئی، انہیں بڑی بڑی ان کی قدیں تھیں، ان کے عقل فہم تھے، لیکن اللہ فرماتے ہیں تمہیں اس کا 10واں حصہ بھی میں نے نہیں دیا، پھر بھی تم زمین میں اکڑ کر چلتے ہو، تم کیا سمجھتے ہو وہی اللہ ہے، اگر ان کو ختم کر سکتا ہے تو تم کو بھی ختم کر دے گا۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا، اور اگر ہم نازل کرتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کتاب فی قرطاسٍ، صفوں کی صورت میں، کاغذ پر لکھا ہوا، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِهِمْ، پھر یہ اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے، لَقَالَ الَّذِينَ كَافَرُوا، تو ضرور کہتے وہ لوگ جو کافر ہیں، إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ نہیں ہے مگر کھلم کھلا جادو ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، اور یہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اس نبی پر کوئی فرشتہ نازل ہوا۔ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لِقُضِيَ الْأَمْرُ، اور اگر ہم نازل کرتے فرشتہ تو فیصلہ ہی ہو چکا ہوتا، ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، پھر انہیں مہلت نہیں ملتی۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں اگر انہیں لکھی ہوئی کتاب ان کے سامنے اتاری جاتی، یہ چھو بھی لیتے پھر بھی اس کا انکار کر دیتے اور کہتے کہ یہ تو جادو اس نے کیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اب یہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں فرشتہ نازل ہوا اس نبی کے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتے اس وقت آتے ہیں جب کسی قوم پر عذاب آنا ہوتا ہے، اگر فرشتے جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت بھی فرشتوں کا ہی نزول ہوگا، تو اللہ فرماتے ہیں اس وقت فیصلہ ہی ہو گیا ہوتا، پھر انہیں مہلت بھی نہ دی جاتی۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اور اگر ہم نازل کرتے فرشتہ تو ہم اسے بناتے رجلاً، آدمی ہی بناتے، وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، ہم انہیں اسی شک میں ڈال دیتے جس میں یہ اب پڑے ہوئے ہیں۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُولٍ مِّن قَبْلِكَ، اور یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم مذاق اڑایا جا چکا ہے بہت سارے رسولوں کا آپ سے پہلے۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ، پس گھیر لیا ان لوگوں کو اس چیز نے، مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، وہ جو ان میں سے اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یعنی یہ آپ کے ساتھ ہی ایسا نہیں ہو رہا، آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجے گئے ہیں ان لوگوں نے ان کا مذاق ہی اڑایا، پھر جس چیز کا یہ مذاق اڑاتے تھے یعنی لیا عذاب، لیا قیامت، لیا اس طرح، یعنی اللہ فرماتے ہیں پھر اس چیز نے ہی ان کو گھیر لیا جس چیز کا یہ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اب یہ قریش کی طرف اللہ تعالیٰ اتمام حجت یعنی ہر چیز کھول کے بیان کر رہے ہیں کہ پہلی امتیں تباہ ہوئیں، ختم ہوئیں، تم لوگ سنبھل جاؤ، تمہاری طرف رسول آ چکے ہیں، تمہارے اندر سے آ چکے ہیں، تو اب تم ان کی کہنا مان لو اور اس دین اسلام پر داخل ہو جاؤ۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔